ہیں اس کی کیا قدر و منزلت ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، اس سلسلے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اور مناسبت دیکھیے آپ، بالکل اسی وقت جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور سے بھی جو کلیہ کے طلباء ہیں ان کا بھی رحلہ ہے، ابھی ششماہی امتحانات سے فارغ ہوئے ہیں اور وہ بھی ابھی فی الحال اسی وقت دلی کے لیے نکل رہے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی مناسبت ہے۔ بنیادی طور پر جو مجھے اپنے موضوع سے متعلق آپ کے سامنے باتیں رکھنی ہیں وہ یہ کہ انسان کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سفر کا معاملہ رکھے ہیں، سفر کئی طرح کے ہوتے ہیں، تجارت کی غرض سے، سیاحت کے لیے، قرابت کے لیے، ہجرت کے لیے، عبادت کے لیے اور علم و حکمت کے لیے، کئی طرح کے سفر ہیں، عبرت کے لیے۔ اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سبھی اسفار پر آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ سورۃ المزمل کے اواخر میں اللہ رب العالمین نے کہا وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور سورۃ الانعام کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے کہا قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اس ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے ثُمَّ انظُرُوا کہا ہے، سیاق سے اس کی افادیت معلوم ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں عبادت سے متعلق جو سفر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ آل عمران میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اس سلسلے میں ایک معروف حدیث ہے جسے امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ اجمعین اپنے اپنے صحیح میں لائے ہیں اور متفق علیہ روایت ہے۔ اور اس حدیث کو روایت کرنے والے ابو سعید الخدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ہیں۔ آپ بیشتر احادیث میں دیکھیں گے کہ ابو سعید الخدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ایک ساتھ روایت کرتے ہیں۔ میں نے اس پر ایک درس بھی دیا تھا مختصر، ابو ہریرہ اور ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہما کی علمی رفاقت، کیونکہ ان دونوں کا بہت تال میل ہے روایت بیانی میں۔ تو یہ روایت بھی ان دو صحابی سے ہے۔ صحیح بخاری میں جو نماز سے متعلقات کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے کتاب فضل الصلاۃ فی مکہ والمدینہ، اور صحیح مسلم کی کتاب الحج میں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثۃ مساجد، تو مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی۔ تو عبادت کی غرض سے، تجارت کی غرض سے، دیگر بھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں سفر پر ابھارا گیا ہے، سفر سے متعلق احکام و مسائل بتائے گئے ہیں۔ کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جو واجبات کی قبیل سے ہیں، کچھ مستحبات ہیں، مستحبات کی قبیل سے، اور بیشتر سفر ایسے بھی ہیں جو مباحات ہیں، مباحات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک عظیم سفر ہے جو علم و حکمت سے متعلق ہے، اور یہ بہت ہی محترم سفر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سفر سے متعلق بھی قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی ہے۔ آپ میں سے کوئی سنا سکتے ہیں؟ وہ آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی، یہ بھی ایک اچھی مناسبت ہے، بارک اللہ فیکم، کہ جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور میں جو آج رحلہ ہے، آج نکلے ہیں طلبہ، تو نماز فجر میں جو طالب علم نے تلاوت کی وہ یہی آیت کریمہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ یہ آیت کریمہ ہم چھوٹی عمر سے سنتے آ رہے ہیں، اس لیے کہ علم و حکمت سے متعلق یہ آیت کریمہ سفر کے باب میں اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ عالم اسلام کے ایک عظیم عالم دین ہے حافظ المشرق احمد بن علی بن ثابت نام ہے آپ کا، علمی دنیا میں خطیب بغدادی سے جانے جاتے ہیں۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کے جو والد ہیں
وہ بغداد کے ایک علاقے کے معروف خطیب تھے، خطیب جمعہ، تو اسی وجہ سے وہ جو ہے لقب ملا آپ کو، وراثت میں بھی اور بذات خود بھی آپ خطیب تھے، خطیب ابن الخطیب۔ 463 ہجری سن وفات ہے آپ کا۔ بیشتر کتابیں آپ کی علم حدیث سے متعلق خصوصی طور پر آپ نے قلم اٹھایا ہے۔ آپ کی ایک کتاب ہے الرحلۃ فی طلب الحدیث۔ الرحلۃ فی طلب الحدیث، اس میں آغاز میں آپ نے اپنی سند سے بصرہ کے ایک عظیم المرتبت عالم دین ہے، بہت عظیم شخصیت، امام حماد ابن زید ابن درہم البصری رحمہ اللہ، 170 پر 9 ہجری آپ کا سن وفات ہے۔ کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں۔ آج کے اس زمانے میں ہم جس طرح سے معروف شخصیات کا نام لیتے ہیں ان کی علمی حیثیت کو جانتے ہوئے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ شیخ ابن باز، شیخ البانی، شیخ ابن عثیمین، جس طرح سے ہم نام لیتے ہیں، یہ اپنے زمانے کی اس درجے کی شخصیت، جب جو ہے امام بخاری، امام احمد بن حنبل، ان جیسے علماء جب ان کا نام لیتے تھے تو اسی تقدس کے ساتھ، امام حماد ابن زید رحمہ اللہ بصرہ کی، ان کے تلامذہ کی جو فہرست ہے بہت طویل ہے، یہ بہت بڑی شخصیت ہیں۔ حافظ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے ایک لمبی فہرست بیان کی ہے، ذکر کی ہے ان کے طلبہ کی۔ ان کے طلبہ میں سے ایک ہیں جن کا نام ہے یزید ابن ہارون ابو خالد الواسطی، واسط کے ہیں لیکن اصلاً بخارا کے ہیں۔ وہ 206 ہجری سن وفات ہے آپ کا، وہ بھی کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں۔ تو یزید ابن ہارون رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ میں ہمارے استاذ یعنی حماد ابن زید رحمہ اللہ، ان سے میں نے پوچھا کہ یا ابا اسماعیل، ان کی کنیت ابو اسماعیل ہے، ہم حماد ابن زید رحمہ اللہ کی، کہا کہ هل ذکر اللہ عز وجل، هل ذکر اللہ عز وجل اصحاب الحدیث فی القرآن الکریم، تو کہا کہ الم تسمع الى قوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین، تو کیا قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے؟ تو کہا کہ جو اس آیت کریمہ میں کس کا ذکر ہوا ہے؟ طلبہ کا، اصحاب الحدیث کا، محدثین کا۔ حماد ابن زید رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ فَهَذَا فِي كُلِّ مَنْ رَحَلَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ وَرَجَعَ بِهِ إِلَى مَنْ وَرَاءَهُ فَعَلَّمَهُ إِيَّاهُ، جو بھی شخص طلب علم کے غرض سے، دین میں تفقہ کی غرض سے سفر کرتا ہے اور پھر واپس آ کر کے اپنے اہل خانہ کو، محلے والوں کو، جہاں تک اس کی پہنچ ہے، لوگوں کو دین بتاتا ہے، وہ سب کے سب اس آیت کریمہ میں داخل ہیں۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا ذکر فرمائے ہیں اس آیت کریمہ میں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل، امام المحدثین، امام بخاری رحمہ اللہ کی جو صحیح ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب کا آغاز کتاب العلم سے کیا ہے، یعنی کتاب بدء الوحی اور کتاب الایمان کے بعد، احکام و مسائل کے بیان سے پہلے آپ نے کتاب العلم سے کتاب کا آغاز کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جو شرعی علم کی کتنی اہمیت ہے اور اسی کی روشنی میں عمل ہوگا۔ تو اب علم کا حصول کیسے ہوگا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی ابواب قائم کیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کے پاس جانا، ایک تو بالذات اسی کو رکھ کر کے باب قائم کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ، باب ما ذکر فی ذهاب موسیٰ علیہ السلام فی البحر الی الخضر، ایک تو یہ باب آپ نے قائم کیا ہے۔ لیکن جو مسئلہ استنباط کا امام بخاری نے رحمہ اللہ کہا کہ باب الخروج فی طلب العلم، باب الخروج فی طلب العلم، اور اس بات کے تحت امام بخاری نے رحمہ اللہ
یہی موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے طویل حدیث ہے جو احادیث طوال میں شمار ہوتی ہے، وہ ذکر فرمائے ہیں۔ چند ابواب کے بعد ایک اور باب امام بخاری نے قائم کیا رحمہ اللہ، باب الرحلۃ فی المسألۃ النازلہ، باب الرحلۃ فی المسألۃ النازلہ۔ اور اس کے بعد ایک اور کلمہ ہے وہ تعلیم اہلی، لیکن یہ زائد ہے، اصل نسخوں میں یہ نہیں ہے، جیسے کہ ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ۔ تو اصل باب ہے باب الرحلہ فی المسألۃ النازلہ۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الرحلۃ فی المسألۃ النازلہ یہ اخص ہے، اور الخروج فی طلب العلم یہ عام ہے۔ یعنی ایک طالب علم کو حصول علم کے لیے ارادتاً بھی سفر کرنا ہے، ایک تدبیر کے ساتھ، جس طرح سے فی الحال آج کا سفر ہے آپ حضرات کا، اور ایک اضطراری صورت میں بھی اچانک کوئی معاملہ درپیش آ گیا ہے، اس کے لیے بھی بھلے ہی آج فون وغیرہ ہے سب کچھ، اس کے باوجود رحلات کو اپنے اندر ایک تاثیر ہے اس کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم میں یہ جو باب قائم کیا ہے باب الخروج فی طلب العلم، اس باب کے تحت ایک معلق روایت لائے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا وَرَحَلَ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما مسیرۃ شہر الی عبد اللہ بن انیس فی حدیث واحد۔ یہ کہنے کو بہت آسان بات ہے، لیکن آسان بات نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ آپ جغرافیہ اعتبار سے دیکھیے مدینہ کہاں ہے اور مصر کہاں ہے۔ گویا کہ آپ یہاں سے جو دلی جا رہے ہیں نا، بالکل ایسے ہی بنگلور سے دلی تو پھر مدینے سے مصر، اور اس کے لیے آپ نے سواری اختیار کی اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ یہ جو روایت ہے صحیح بخاری میں معلق روایت ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الادب المفرد، اس میں یہ حدیث موصولاً ہے اور اس میں پورا قصہ بیان ہوا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ تو اس حدیث میں جو واقعہ مطول بیان کیا گیا ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما مصر گئے اور فرط مسرت میں جب ملاقات کی، معانقہ کیا، تو کہا کہ بھی سب باتیں بعد میں، پہلے مجھے وہ حدیث سناؤ جو میں نے آپ کے حوالے سے سنی ہے۔ صرف ایک حدیث کے حصول کے لیے جانے کے لیے 15 دن اور آنے کے لیے 15 دن، تصور کیجیے آپ، آسان سی بات ہے، سبحان اللہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے انبیاء علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کیا ہے، اور پھر محدثین کے پاس یہ عام سی سنت رہ گئی ہے، حصول علم کے لیے سفر کرنا۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے جو صحیح بخاری میں معلق روایت ہے جابر بن عبداللہ سے رضی اللہ عنہما، 72 ہجری سن وفات ہے آپ کا، اور عبداللہ بن انیس الجہنی رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں تو صرف معلق روایت میں آپ کا ذکر ہے، لیکن صحیح مسلم کے روات میں سے ہیں آپ، صحیح مسلم میں آپ کی روایت ہے۔ تو عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ 54 ہجری 50 پر 4 ہجری میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے دور خلافت میں آپ کا انتقال ہوا۔ اس واقعے کو رکھ کر کے حافظ بن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فی حدیث جابر دلیل علی طلب علو الاسناد، محدثین کے پاس یہ چیز بہت عزیز تھی، بہت عزیز۔ جیسے ہم جامعہ دارالسلام عمر آباد میں پڑھے تو ہمارے کچھ ایسے اساتذہ ہیں جنہوں نے شیخ عبدالعزیز ابن باز، شیخ محمد ناصر الدین البانی، شیخ محمد امین شنقیطی، شیخ اشقر، ان جیسے بڑے بڑے علماء رحمہ اللہ اجمعین سے انہوں نے براہ راست انہوں نے پڑھا ہے، اور ہم ایک واسطے سے ان کے تلمیذ ہیں۔ ایسے محدثین کے پاس یہ چیز بڑی عزیز تھی کہ ان جیسے جو بڑے رجال ہیں نا، جو اکابرین ہیں، ان سے جب کوئی روایت سنتے تو وہ قانع نہیں ہوتے تھے، اس پر اکتفا نہیں کرتے تھے، فوراً جاتے تھے ان کے پاس براہ راست پڑھنے کے لیے۔ اس کے لیے کچھ بھی قربانی دینی ہو سب قربانی دے دیتے تھے، پیسوں کی، تھکاوٹ کی،
جو فاصلاتی جو بعد ہوتا ہے، ہر طرح کی قربانی دے دیتے تھے وہ. تو ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ لِأَنَّهُ بَلَغَهُ الْحَدِيث عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه فلم يقنعه حتى رحل فأخذه عنه بلا واسطہ. براہ راست جب تک ان سے روایت نہیں لے لی مصر جا کر کے آپ مطمئن نہیں ہوئے اس سے. سبحان اللہ. حالانکہ کذب کی گنجائش ہی نہیں ہے اس دور میں، مدینے میں آپ تھے، اس کے باوجود بھی یہ حدیث سنی عبداللہ بن انیس کے حوالے سے رضی اللہ عنہ مصر تک چلے گئے. میں سبحان اللہ، عجیب و غریب بات ہے یہ، واللہ عجیب و غریب بات ہے. تو یہ جو رحلات ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ایک کے بعد دیگر جو 3 باب قائم کیے ہیں، خود امام بخاری کی لے لیجیے بات، امام بخاری کی بات لے لیجیے رحمہ اللہ. امام بخاری رحمہ اللہ یعنی اہل السنہ والجماعہ کا جو اعتقاد ہے جس پہلو سے بھی ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات، اللہ کے اسماء و صفات، اس کے افعال، قرآن مجید سے متعلق، انبیاء علیہ السلام سے متعلق، ان کی معجزات سے متعلق، ایمان کا معنی وغیرہ جو بھی تفصیلات ہیں، اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. ایک کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ، امام ابو الحسن اللالکائی رحمہ اللہ کی، غالباً 2015 کی بات ہے. عقیدہ اہل السنہ والجماعہ سے متعلق جو مصادر کی حیثیت رکھنے والی کتابیں ہیں، ایک ہے شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ، ایک الشریعہ امام آجوری کی، اور الابانہ ابن بطہ کی رحمہم اللہ اجمعین. ان 3 کتابوں کا میں نے تعارف بھی کروایا تھا، تو ان کی شخصیات پر بھی میں نے تعارفی بات میں نے کی ہے. تو یہ جو امام لالکائی رحمہ اللہ ہے، 40 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا، اور آپ کے انتقال کے بعد یہ کتاب جو ہے مطلب منظر عام پر آئی. عقیدہ اہل السنہ والجماعہ کے باب میں مصدر کی حیثیت رکھتی ہے. اس میں آپ نے آغاز میں اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے بعض اکابرین کے حوالے سے بھی آپ نے بتائے ہیں. ان میں سے امام بخاری کا بھی آپ نے نام ذکر کیا ہے کہ اعتقاد الامام بخاری رحمہ اللہ، اور اس کو مفصل بیان کیا ہے. اب امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لقیت اکثر من 1000 رجل من اہل العلم. امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ کی جو فہرست بیان کی جاتی ہے 1080 کے قریب. اتنے علماء سے، اتنے اساتذہ سے میں نے پڑھا ہے. کہاں کہاں میں نے پڑھا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے جن علاقوں کے نام لی، کہا کہ بالحجاز ومکہ والمدینہ والکوفہ والبصرہ وواسط وبغداد والشام ومصر. جغرافیہ اعتبار سے اٹھا کر کے دیکھو آپ، حجاز اور خصوصی طور پر اس میں مکہ مدینہ، کوفہ بصرہ، پھر بغداد، مصر و شام، یہ سب علاقے، اور پھر آپ آئے ہیں بخارا سے. یعنی اتنے سارے علاقوں کا آپ نے دورہ کیا. کتنے سارے علاقوں کا؟ ذرا نام بولیے. مکہ مدینہ، کوفہ بصرہ، واسط و بغداد، شام و مصر. اس دور میں جو مسلم دنیا ہے نا، مسلم دنیا کا احاطہ کیا امام بخاری رحمہ اللہ. اتنا طویل سفر کیا علم حدیث کے لیے. امام بخاری رحمہ اللہ یہ جو آپ نے سفر کیا ہے، ایک تو آپ نے علاقوں کے نام بتائے، پھر اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ میں جن علماء سے میں نے ملاقات کی، تو کہا کہ کتنے سال تک یہ سفر رہا اتنے سارے علاقوں میں؟ کہا کہ منذ اکثر من 46 سنہ، تقریباً 50 سال، 46 سال یا اس سے بھی زیادہ، 50 سال کے قریب صرف امام بخاری کے رحلات ہیں. ذرا تصور کیجیے آپ، سبحان اللہ، چھوٹی بات ہے. 50 سال کی زندگی تو امام بخاری رحمہ اللہ نے، یعنی بالکل چھوٹی عمر سے جو آپ نے آغاز کیا تا وفات، امام بخاری رحمہ اللہ رحلات مطلب سفر میں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنے سارے علاقوں کا جو آپ نے سفر کیا ہے، جہاں تک معاملہ شام کا ہے، کہا کہ میرا جو شام کا سفر ہے
شام کا، مصر کا، جزیرہ کا، کہا کہ دو دو مرتبہ میں نے وہاں پر گیا ہوں، دو مرتبہ وہاں پر گیا امام بخاری رحمہ اللہ، ملک شام، مصر اور جزیرہ فلسطین کے قریب، دو مرتبہ۔ اور کہا کہ والبصرہ، بصرہ کا کیا حال ہے؟ کہا کہ بصرہ کا حال یہ ہے کہ اربع مرات، 4 مرتبہ تو میں بصرہ گیا ہوں، 4 مرتبہ بصرہ، فی سنین ذوی العدد، کچھ یعنی مہینوں کے بعد، سالوں کے بعد، ایک طویل عرصے میں 4 مرتبہ مجھے وہاں جانا ہوا ہے۔ اور کہا کہ وبالحجاز 6 اعوام، حجاز یعنی مکہ مدینہ وغیرہ، 6 سال امام بخاری رحمہ اللہ نے وہاں سفر کی، 6 سال کی میعاد وہاں گزاری آپ نے۔ اور کہا کہ ولا احصی کم دخلت الکوفہ وبغداد، بغداد اور کوفہ تو جو وہاں پر داخل ہوا ہوں پتہ نہیں کتنی مرتبہ گیا ہوں میں، مع محدثی اہل خراسان، خراسانی محدثین علماء کے ساتھ میں کوفہ اور بغداد کتنی مرتبہ گیا ہوں اس کا تو مجھے شماری نہیں ہے۔ لا احصی کم دخلت الکوفہ وبغداد، سبحان اللہ، اتنا طویل سفر کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ۔ ایک مثال میں نے آپ کو دی، یہ اصلا یعنی سمجھ لیجیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے میں کتاب العلم کی روشنی میں جو کہا نا کہ امام بخاری نے کہا کہ باب الخروج فی طلب العلم، باب الرحلہ فی المسرۃ نازلہ، حدیث عقبہ ابن الحارث جو اس میں لے کر آئے ہیں، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف بات قائم نہیں کیا ہے بلکہ آپ کی عملی زندگی 50 سال صرف سفر پر محیط ہے، سبحان اللہ۔ تو ہمارے جو فی الحال کے جو رحلات ہیں، ایک تو اس میں احتساباً اگر کریں تو قدم قدم پر اللہ کی طرف سے اجر ملے گا، قدم قدم پر، اس میں کھانا پینا بھی ہے، اس میں سیر و تفریح بھی ہے۔ محدثین کے پاس رحلات کا جو مقصود تھا خصوصیت کے ساتھ، وہ ہے کہ اکابرین سے بالمشافہ علم لینا، ان کے سامنے بیٹھنا، ان کو دیکھنا، ان سے ملاقات کرنا، ان سے علم لینا، ان کی صحبت اختیار کرنا، یہ ایک اہم بات ہے محدثین کے پاس۔ جہاں تک مسئلہ سند عالی کا ہے، وہ آج ہمارے اس دور میں تو کوئی خاص بات نہیں رہ گئی، اس میں احادیث مدون ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہو سکتا ہے بہت سارے مصنفین سے ہماری ملاقات ہو جائے جن کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، یا بہت سارے علماء کا نام ہم سنتے ہیں، یا بہت سارے ہمارے اساتذہ جن سے پڑھے ہیں ان سے ہماری ملاقات ہو جائے۔ یہ سب مقصود تھا۔ اور آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم سب، ہمارے سے پہلے بھی، کہ ہم جس ادارے میں پڑھتے ہیں ہمارے اتنے ہی اساتذہ، جو استاذ ہمارے پاس درسگاہ میں آتے ہیں اور ہمیں پڑھا کر کے جاتے ہیں، ہمارے اساتذہ کی فہرست میں انہی کا نام ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک استاذ سے ہم روزانہ جامعہ دارالسلام عمر آباد میں ملاقات کرتے رہے ہوں، صبح شام دیکھتے رہے ہوں، ہو سکتا ہے ہم نے ان سے کچھ مسائل پوچھے بھی ہوں، استفادہ بھی کیا ہو، لیکن ہماری کلاس روم میں وہ آ کر کے نہیں پڑھائے ہیں تو وہ ہمارے اساتذہ کی فہرست میں نہیں آتے ہیں۔ ایک عام سا جو معاملہ ہے ہمارا، ہم سب کا، جبکہ محدثین کا معاملہ ایسا نہیں تھا قدیم زمانے میں خاص طور پر، بلکہ اگر آپ آزادی سے پہلے بھی ہندوستان کی تاریخ پڑھیں گے، طرز تعلیم جو رہی ہے اس میں بھی تقریباً یہ لہج موجود تھا ہی، کہ جس میں وہ اب جیسے دلی جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے دلی میں بہت سارے علماء سے ملاقات ہوگی، لکھنؤ جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سارے علماء سے ملاقات ہوگی، تو وہ ملاقات ہماری اس حد تک ہو جائے کہ ہم ہمارے اساتذہ میں ان کو شمار کریں، اتنی خاص ملاقات ہو، ہم ان سے جو استفادہ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم کہیں نا فلاں بھی ہمارے استاذ ہیں، تو لوگ یہی پوچھیں گے کہ بھی آپ تو وہاں پڑھے ہیں، وہ کیسے آپ کے استاذ، کیونکہ یہی ترتیب بنی ہوئی ہے۔ جبکہ کثرت مشائخ ایک خوبی کی بات تھی، بلکہ قدیم زمانے میں کسی کی علمی زندگی میں یہ ایک عیب ہوتا تھا کہ ان کے اساتذہ کی فہرست بہت مختصر ہے۔ ہمارے اساتذہ کی فہرست کتنی بنتی ہے؟ 20-30، اس سے زیادہ نہیں بنتی۔ جبکہ اگر آپ قدیم علماء کی فہرست اٹھا کر کے دیکھیں، ابھی میں نے امام بخاری کے حوالے سے کہا کہ لقیت اکثر من 1000 رجل من اہل العلم، عام بات ہے۔ محدثین، امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنے اساتذہ کی فہرست خود جاری کی۔ امام ابو القاسم طبرانی کا نام ہم جانتے ہیں رحمہ اللہ،
صاحب المعاجم الثلاثہ، المعجم الکبیر جو ہے اس میں جو احادیث آپ لے کر آئے ہیں وہ صحابہ کے نام پر، یعنی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی مرویات کو آپ نے اکٹھا کیا، پھر ان کے تلامذہ سے اس کو بیان کیا۔ لیکن جو المعجم الاوسط ہے نا، امام ابو القاسم طبرانی کے المعجم الاوسط، جسے امام طبرانی رحمہ اللہ نے کہا کہ ھذا روحی، پوری زندگی کا خلاصہ تھا وہ امام ابو القاسم طبرانی کا رحمہ اللہ۔ المعجم الاوسط کس طرز کی کتاب ہے؟ امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنے اساتذہ کی فہرست تیار کی، اپنے اساتذہ کی فہرست، اور ہر استاد سے کتنی حدیثیں سنی ہیں اس کو اکٹھا کیا آپ نے۔ المعجم الاوسط، آپ جسے امام طبرانی رحمہ اللہ کے استاد کا نام نہیں معلوم ہوگا وہ اس حدیث کو تلاش نہیں کر سکتا وہاں پہ، شاملہ سے کیسے بھی لے سکتے نیٹ سے وغیرہ، لیکن کتابی شکل میں دیکھنا ہو تو پھر امام ابو القاسم طبرانی رحمہ اللہ کے اساتذہ سے واقف ہونا پڑے گا۔ کیوں؟ امام طبرانی رحمہ اللہ صحابی کے نام کے حساب سے ڈھونڈیں گے، انس بن مالک سے حدیث کہاں ملے گی، وہ کہیں نہیں ملے گی، ان کے استاذ کا نام سے واقف ہونا پڑے گا، اور ان کے استاذ کی مرویات میں وہ حدیث ملے گی آپ کو۔ المعجم الصغیر اسی کا خلاصہ ہے، اس میں ہر استاذ کے نام پر ایک ہزار سے زیادہ حدیثیں ہیں، اس میں ہر استاذ کے نام پر ایک روایت۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنے اساتذہ کے نام کو جاری کرنے کا انداز کیسے اختیار کیا دیکھو۔ ایسے آپ کسی کا بھی لے لیجیے، آپ علماء نے اپنے اساتذہ کی فہرست جاری کی، 2,000 اساتذہ۔ امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ صاحب المستدرک علی صحیح ہے، 2,000 اساتذہ۔ تصور کیجیے آپ، ظاہر بات ہے کسی سے 20 سال پڑھے ہیں ہوں گے اور کسی سے 20 منٹ کی صحبت ہوئی ہوگی، لیکن وہ ان کے استاذ ہیں۔ تو اس غرض سے ہم اہل علم سے ملاقات کرتے ہیں اپنے اسفار میں کہ بھی وہ بھی ہمارے اساتذہ ہیں، ہم نے ان سے پڑھا ہے، ہم نے ان سے لیا، ہم نے ان سے استفادہ کیا، ہم نے ان کی صحبت میں بیٹھی ہے ہم نے، اور خاص طور پر احتساباً یہ ہمارا سفر ہو تو ہمارا لیٹنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سیر و سیاحت، سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ صرف مسجد میں باادب ہو کر کے بیٹھنا ہی نہیں، بلکہ ہم کسی باغ میں بھی جا رہے ہیں لیکن ہمارے پاس وہ احتسابی صورت ہے تو ہم ماجور ہیں انشاءاللہ تعالی۔ میرا وقت ختم ہونے جا رہا ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس مقصد کے لیے جامعہ دارالسلام عمر آباد کی جو بنیاد پڑی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مؤسس جامعہ کی اللہ تعالیٰ قبر کو نور سے بھر دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور پھر جو بھی منتظمین ہیں، جو بھی ہمارے اساتذہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اجر عظیم سے نوازے۔ اور یہ جو سنت ہے انبیاء کی، صحابہ کی، محدثین کی، عام علماء کی، جو مدارس میں رحلات کے نام پر ہے، اسے اسی طرز پر باقی رکھیں۔ اغلبیت تو وہی چیز ہونی چاہیے، حصول علم، جو کہ ایک عبادت ہے اور ایک عظیم سفر ہے جس کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے، اس پر وافر مقدار میں احادیث ہے اور بکثرت اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اسی نقطہ نظر سے ہم کو دین ملا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے اس سفر کو بابرکت سفر بنائے اور اجر و ثواب والا اجر بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ آیت بولے نا ان کے لیے۔ ارے بھائی سبحان اللہ، کیا بات کر رہے ہیں؟ جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم۔ دونوں بھی نمٹ لیا میں نے، شیخ محترم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ دورے کی مناسبت سے آپ نے نکل رہی ہے۔ موضوع کا انتخاب کیا، علمی اسفار پر آپ نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس سفر کو قبول فرمائے، اور اس رحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جن احباب اور مشاہد سے بھی ہماری ملاقات ہوگی تو ان سے ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، الحمدللہ۔ ابھی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، الحمدللہ الحمدللہ۔ کوئی